اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کا آج 127واں سبق ہے، 16واں پارہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے۔ روح کیا چیز ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ اور اس بادشاہ کا حال سنائیے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ تو اس تیسرے سوال کا جواب میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے سوال کر رہے ہیں۔ قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 سینگوں والا۔ یہ اسے ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ بعض نے کئی وجوہات لکھی ہیں، لیکن ایک بات کہ اس کا ایک تاج تھا جس میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، فرمائیے میں تمہارے سامنے اس کا تھوڑا سا ذکر پڑھ کے سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں بڑی طاقت عطا کی تھی، زمین میں تمکنت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہم نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سامان، سبب، ذریعہ، وسیلہ عطا کیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک مرتبہ ایک سبب، ایک سامان، ایک رستے کے پیچھے چلا، چلتے چلتے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حامیہ، آپ ذرا باہر کسی دور جگہ پر چلے جائیں تو آپ آسمان اور زمین کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے زمین و آسمان مل رہے ہیں۔ یہ بندے کو محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں ملتے نہیں ہیں۔ تو ذوالقرنین جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا نا، آگے تھی دلدل سمندری علاقہ تھا، تو یوں لگا کہ سورج ایک دلدل کے کنویں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے کہا، قُلْنَا ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، یا تو انہیں عذاب دے، تیری مرضی، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر، تیری مرضی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے اختیار میں چیزیں کر دیتا ہے، ان کی مرضی کریں نہ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، عرض کیا مالک
بہرحال ان میں سے جس نے کیا ہوگا ظلم تو ہم اسے عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ پھیرا جائے گا اپنے رب کی طرف، تو میرا رب جو ہے وہ اسے بڑی بری مار مارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب اسے آسان کام کہیں گے۔ اچھا، مغرب کا سفر ختم ہو گیا، ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور رستے کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ چلتے چلتے جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا، تو پایا سورج کو، تطلع علی قوم، کہ وہ ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے ان کے لیے سورج سے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، بس سورج کی شعائیں پڑتی رہتی تھی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی چھت، نہ کوئی تمبو، بس رہتے تھے، غیر متمدن لوگ تھے۔ کذالک، ہاں ایسے ہی بات ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں سے چلے، ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک اور رستے کی طرف چلے۔ قرآن نے اس رستے کی وضاحت نہیں کی، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلا سفر تھا مغرب کی طرف، دوسرا تھا مشرق کی طرف، اور تیسرا تھا شمال کی طرف، لیکن قرآن اس کی تصریح نہیں کرتا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، دو آڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو ان سے پرے انہوں نے کچھ قوم پائی، کچھ لوگ پائے، لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھتے تک نہیں تھے، ان کی بولی الگ، ان کی بولی الگ۔ قالو، انہوں نے کہا، اشاروں کی زبان تو پھر عام ہوتی ہے نا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد بڑا کرتے، آتے ہیں درہ پھلانگ کر آ جاتے ہیں اور قتل کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو پھر کیا ہم ایسے کر لیں کہ آپ کو کچھ خرچہ ورچہ دے دیں، پیسے دے دیں، کچھ مال دے دیں، تاکہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیں، دیوار بنا دیں۔ قال، فرمایا، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے مجھے جس چیز پر قابو دیا ہے نا، جو میرے کنٹرول میں اللہ نے کیا ہے، خیرن، وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو تم میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، تم مجھے کام کرنے کے لیے بندے مہیا کرو، جو میں کہوں وہ سامان اٹھا کر لاتے جائیں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لاؤ لوہے کے تختے، لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اب یوں دیکھیں، ایک پہاڑ ہے ادھر، ایک پہاڑ ہے ادھر، یہ ہے درمیان میں درہ۔ اب وہ ادھر سے آتے تھے، درہ پھلانگ کر قوم پر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ فرمایا تم ایسے کرو، لوہے کے تختے لاؤ۔ لوہے کے تختے آ گئے، اور وہ تھے وہ انجینئر لوگ،
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا۔ اس کنارے سے، پہاڑ کے اس کنارے سے اس کنارے پر وہ لوہے کے تختے یوں کر کے کھڑے کر دیے گئے، اور پھر ادھر بھی یہاں سے یہاں تک لوہے کے تختے یوں کر کے کھڑے کر دیے گئے۔ قال انفخوا، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ایسے کرو، اب اسے پھونکو، یعنی دھونکو، اسے دھونکو۔ آپ نے لوہاروں کی دکان پر دیکھا ہوگا کہ وہ نا ان کے پاس ایک اتنا سا ہوتا ہے وہ مشک نما چیز، اور اس کو نا وہ یوں کر کے نا دباتے ہیں تو وہاں سے ہوا نکلتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے، آگ لگائی گئی تو انہوں نے دھونکنا شروع کر دیا۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب حضرت ذوالقرنین نے پھکوا کر اسے آگ بنا دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، فرمایا اب لاؤ پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ اب یہ جو درمیانی خلا تھا، اس خلا پر حضرت ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا بنا دیا، ڈال دیا، دونوں دیواریں پر کر دیں، کوئی درمیان میں خلا نہیں رہا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکے، وہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار بنا دی۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ چلو جی سرنگ بنا لو، نقب لا لو تو پار ہو جاؤ، نہ وہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ نقب لگا سکتے تھے۔ اب ذرا ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، یہ جو پہلا استطاعوا ہے نا، یہ اصل میں تھا استطاعوا، تو یہاں تا کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا ہے پہلے استطاعوا کو، یعنی پہلے جو استطاعوا ہے اس کے اندر تخفیف ہے، اور دیوار پر چڑھنا نقب لگانے سے آسان ہے، اس لیے تخفیف والا صیغہ پہلے آیا، اور جس میں زیادہ ان کو مشقت برداشت کرنی تھی وہ بعد میں آیا۔ نہ وہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ٹل لگا کر نقب لگا سکتے تھے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، حضرت ذوالقرنین نے سارا کام کرنے کے بعد فرمایا یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنی محنت کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، کیوں؟ ہوتا بھی یہی ہے کہ طاقت تو اللہ دیتا ہے نا، فن اور کمال تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے دیا تھا فن بھی، کمال بھی، طاقت بھی، تو کہا یہ تو میرے رب کی رحمت ہے نا، اب یہ دیوار ٹوٹے گی نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، میرا مالک اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پاش پاش کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ اسے توڑ دے گا۔ کب توڑے گا اللہ جانے، ہو سکتا ٹوٹ گئی ہو سکتا توڑنی ہو ابھی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم ان میں سے کچھ کو چھوڑیں گے، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، تو آپ دیکھیں، دیکھا ہی ہوگا آپ نے، بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، یہ ابا جی قبلہ کا جنازہ ہی آپ نے دیکھا، جب لوگ واپس آ رہے تھے تو کیسے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ہوتا ہے نا ایسے، دو چار آدمی ہو تو کوئی نہیں۔ اچھا یہاں جمعے کے دن بھی جب لوگ باہر نکلتے ہیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا، تو گیٹ اگرچہ بڑا ہے لیکن لوگوں کی تعداد کی اس وقت کے حساب سے چھوٹا ہے، تو پھر وہ نا ایک دوسرے پھیندے لنگ دینے۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ یموج فی بعض، وہ اس دن نا ایک دوسرے سے سیلاب کی طرح موجیں مارتے آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اور پھر جب سور پھونکا جائے گا فجمعناہم جمعا، ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم اس دن کافروں کے لیے جہنم سامنے کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے، میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ آج کئی لوگ ہیں نا جو اللہ کی یاد نہیں کرتے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ حق بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی؟ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو جو ہیں میری مملوک، ان کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، یہ کافروں کی ضیافت کے لیے ہے۔ یہ ان سے استہزاء فرما رہا ہے اللہ۔ مہمان نوازی کوئی جہنم کی شعلوں سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اسی تانوں ایتھے مہمان بنا کے رکھاں گے، چنگی خدمت کران گے، چنگی تونی لاواں گے۔ قل، فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑھ کر کس کا عمل گھاٹے میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنت ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات سے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، کوئی ان کا بھار نہیں ہوگا ان کی نیکیوں کا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ہزوا و مذاق، میری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں میں بڑا چنگا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ رسول کی طرف سے اس کام کی ممانت ہوتی ہے، اجازت تو ہوتی نہیں، تو وہ سارا عمل محنت ضائع جاتی ہے نا۔ وہ کہیں گے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنت ضائع جائے گی۔ مثلاً ایک آدمی سمجھتا ہے میں دین کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، چلے بھی کاٹتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن دل میں کیا خیال رکھتا ہے؟ نبی کا ادب بھائی جتنا کرو۔ دل میں یہ خیال کرتا ہے نبی کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برابر ہے، اور یہ بھی کہتا ہے لوگوں کو اوے نبی کی تعریف کرتے ہوئے زبان سنبھال کے بولو، بس جتنی بشر کی سی تعریف ہے نا اتنی شان بیان، بلکہ ہو سکے تو اس میں بھی تھوڑی سی نا کمی کرو۔ دل میں یہ رکھے اور پوری محنت کرے، میں جی بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ان کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ کیوں؟ وہ جو شرط ہے نا ایمان والی، اس کی اندر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ خالد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کانت لہم، ہوگی ان کے لیے، جنات الفردوس، فردوس کے باغات ہوں گے، نزلا، یہ ان کی مہمانی ہے۔ کافروں کی مہمانی ہوگی جہنم کے اندر، اور نیکوں کی مہمانی ہوگی جنت کے اندر۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے کسی اور جگہ منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ میں جب سے شیخ کالونی آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کئی لوگ آئے، انہوں نے مکان بنائے،
پھر یہاں سے چینج کر کے جگہ اور جگہ چلے گئے. کئی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور وہ جگہ چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جو وہاں ایک جگہ چلا جائے گا نا، وہ نہیں آکھے گا میں فلانی کالونی چون مکان بنا، نہ اساں اتنے ہی رہنا ہے. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کے لیے ما کانا و ما یکونوں کا علم مان لیتے ہیں، تو باقی چیز رہی کیا؟ اللہ کے علم کے برابر ہی ہو گیا نا. یہ تو ما کانا اور ما یکونوں کے علم کے برابر ہی اللہ کا علم ہے نا. فرق اتنا کرتے ہیں یہ سنی کہ اللہ کا علم ذاتی مانتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا علم عطائی مانتے ہیں. ان کو چاہیے کہ میرے عزیز، میرے بھائی، قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے سن. اللہ کی عظمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ کون اللہ کی شانیں سمجھ سکتا ہے؟ کون؟ محبوب اعلان کر دو، لو کان البحر، اور یہ جو سارا سمندر ہے نا، یہ سارا سمندر مدادن، سیاہی بن جائے، اور اس سیاہی سے قلم لے کر لکھا کیا جائے لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی شانیں، لنفد البحر، یہ سارا سمندر سیاہی کا ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی باتیں، میرے رب کی شانیں ختم ہونے سے پہلے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس سارے سمندر کے برابر اگر یہ ختم ہو جائے اس کی سیاہی، اگر ہم اتنی ہی سیاہی اور بنا دیں، اتنا ہی سمندر ایک اور لے آئیں، تب بھی میں اللہ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی. ارے نبی کریم علیہ السلام عبد ہیں، وہ معبود ہے. عبد محدود ہوتا ہے، معبود غیر محدود ہوتا ہے، لا محدود. نبی پاک علیہ السلام کی شانیں چلو ہم تو نہیں گن سکتے، لیکن اللہ کے پاس تو گنی ہوئی ہیں نا. جتنی بھی شانیں ہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کی عظمتیں کتنی ہیں، اللہ کی شانیں کتنی ہیں. اور یہ سارا سمندر ایتھے چھوٹا جا کھاڑا دی سیاہی بنا لیے، ٹل لا لوے ساری دنیا، او سیاہی نہیں مکدی. تو اللہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے، بلکہ ایک مرتبہ اور سیاہی بن جائے، تب بھی میرے اللہ کی عظمتیں ختم نہیں ہوتی. کل فرما دیجئے، اور لوگوں میں تمہیں معجزات دکھاتا ہوں، میں تمہیں شانہ دکھاتا ہوں، پھر بھی مجھے معبود نہ سمجھنا. انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں. فرق یہ ہے یوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے، ایک معبود ہے تمہارا بس، اور کوئی معبود، میں بھی معبود نہیں ہوں. یہ درخت مجھے سلام کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں معبود نہیں ہوں. کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، میں پھر بھی معبود نہیں ہوں. پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، پھر بھی میں معبود نہیں ہوں. اتنی شان میں معراج کر کے آیا، پھر بھی میں معبود نہیں ہوں. مجھے یہی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، ہاں اللہ ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے دو کام کرنے چاہیے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، برے کام نہیں کرنے چاہیے جو رب سے ملنا چاہتا ہے. اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے وقت کسی کو اس کا شریک نہ بنائے. یہ بڑی ضروری بات ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے وقت کسی کو شریک نہیں بنانا. شرک ہے دو قسم کا، ایک ہے بڑا، ایک ہے چھوٹا. بڑا شرک کیا ہے؟ کسی اور کو معبود بنا لینا. اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اللہ کی، لیکن دل میں آ رہا ہے کہ لوکی آکھن بڑا چنگا بندہ ہے، بھائی بڑا نمازی پرہیزگار ہے،
اب یہ نماز دو کے لیے ہو گئی نا، ایک اللہ کے لیے، ایک لوگوں کے لیے۔ ایک اللہ کا حصہ ہے، ایک بندے کا بھی ساتھ حصہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا ریاکاری، دکھلاوا، اللہ تعالیٰ صرف وہی کام قبول کرے گا، وہی نیکی قبول کرے گا جو صرف اس کے لیے ہوگی۔ جس میں ساتھ بندہ شریک ہو جائے گا نا، جس کو دکھانے کے لیے نیکی کی گئی ہے، اللہ کہے گا اوے اب میرے لا حصہ بھی اینو دے، میں نہیں رکھدا یہ حصہ، میں صرف وہ حصہ رکھاں گا جڑا میرے واسطے ہے، یہ اجر بھی تو یہ کو لے، میں اجر نہیں دیاں گا، میں اجر صرف اس چیز کا دوں گا جو خالصتاً میرے لیے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ریاکاری سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ریاکاری بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ مجھے میرے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ نے خود ایک بات سنائی۔ وہ اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو، حضرت خواجہ سلطان عالم رحمت اللہ علیہ کو قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن ایک قاری صاحب آئی گئے تھے، تو حضور قبلہ عالم فرمایا قاری صاحب جیسا کہ نماز پڑھاؤ نا۔ قاری صاحب سوچا جی ماڑے پیچھے پڑھنے پین، حضرت صاحب قبلہ حضور قبلہ عالم تیرا چنگی نماز پڑھا، بہت سونی قرات کی تھی، بہت سونے رکوع سجدے کیتے، بڑی سونی نماز پڑھائی۔ نماز ہوئی گئی، لوگ چلے گئے تھے، حضور قبلہ عالم نے قاری صاحب نو بلایا تو فرمایا قاری صاحب یہ نماز تساں صرف اساں واسطے رکھی سی یا کدی آپوں بھی پڑھی جے؟ یہ نماز جو پڑھی گئی ہے یہ تو ہمارے لیے پڑھی گئی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور پڑھنی ہے تو خود بھی ایسی پڑھ کے دیکھو نا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بحمد اللہ سورہ کہف بھی مکمل ہوئی، اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت جو اس کے بندے زکریا پر نازل ہوئی اس کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر نازل ہوئی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا آہستہ سے، نداء خفیہ، آہستہ سے پکارا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگو نا تو ڈنڈ نہ پایا کرو، آہستہ درمیانی آواز سے۔ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب مجمع میں دعا ہو رہی ہوتی ہے تو دعا کرنے والا وہ جذبات میں آ جاتا ہے تو پھر وہ چیخنے لگتا ہے، تو نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ درمیانی دعا، درمیانی دعا۔ دعا کیا تھی؟ قال رب، عرض کیا اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبہ، اور مشتعل ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے سے، بڑھاپے کے شعلے مار رہا ہے میرا سر، چٹے وال ہو گئے نا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب تجھ سے دعا مانگنے کے وقت میں کبھی نامراد نہیں رہا، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے میری مراد کو پورا کیا ہے۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ جو سنی کہہ دیتے ہیں نبیاں دی دعا قبول ہوندی ہے، یہ تو بالکل من گھڑت بات ہے۔ بیٹے یہ بھی تو پڑھ کے دیکھنا، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے میں کبھی بد نصیب نہیں رہا، نامراد نہیں رہا۔ مالک میرے ہاں تو اولاد کوئی نہیں، باقی ہیں بھتیجے وغیرہ رشتہ دار، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي،
میں اپنے ان رشتہ داروں سے جو میرے بعد ہیں نا، ان سے ڈرتا ہوں. یہ کہاں دین سنبھالیں گے؟ ان میں دین کو آگے لے جانے والے کی لیاقت ہے ہی کوئی نہیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یا اللہ میری بیوی بھی تو بانجھ ہے، تو ایسے کر فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے نا اپنے پاس سے نا ایک ولی دے دے، ایک وارث دے دے جو میرے کام کا بوجھ اٹھائے. ایسا ولی دے یارثنی، جو میرا وارث ہو. یارث من آل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو، میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا دے، پسندیدہ بیٹا مجھے دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو. شیعہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی پاک نے فرمایا تھا نبیوں کے گروہ وارث نہیں ہوتے. یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو. تو میں نے کہا آگے بھی پڑھ، میرا بھی وارث ہو اور وہ اوپر یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو. وہ بندے کو مال ملتا ہے تو ابے کا ملتا ہے، وہ جو اوپر کئی نسلیں اوپر دادا ہوتا ہے اس کی وراثت اس کو تھوڑی ملتی ہے، وہ تو لے گئے جو لینے والے تھے. تو یہ دلیل ہماری ہے کہ مال نہیں بٹتا نبیوں کا، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، علم ہوتی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. یا زکریا، جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم بشارت دیتے ہیں تجھے ایسے لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ. دیکھو پیدائش سے پہلے ہی نام رکھ دیا، تو پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے آج تک اس نام کا دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام. قال رب انا یکون لی غلام، عرض کیا اے میرے رب. اچھا خود پہلے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی، اب اللہ نے خوشخبری دی نا تو فٹ دھیان نہیں رہا نا، خوشی کے مارے کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میں سوکھ چکا، سکا پیا میں اس ویلے. قَالَ كَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا ایسے ہی. قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ اب جبریل کہہ رہے ہیں قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اے پیارے زکریا تیرے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے بنایا تھا نا. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کچھ چیز ہی نہیں تھا. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، عرض کیا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، کوئی نشانی دے مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے. قَالَ آیَتُكَ، فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں مسلسل. بھلا چنگا ہوتے ہوئے بھی تو 3 رات کلام نہیں کر سکا. پیچھے آیا ہے 3 دن تک تو کلام نہیں کر سکے گا آل عمران میں. اب یہاں کیا ہے 3 رات تک، یعنی 3 دن 3 رات تک تو کلام نہیں کر سکے گا. فخرج علی قومہ، اچھا جب وہ وقت آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہوئیں، فخرج علی قومہ، تو آئے اپنی قوم کے پاس، من المحراب، محراب سے، محراب بول کر مسجد مراد ہے، مسجد سے. فأوحى الیہم، تو ان کی طرف انہوں نے اشارے سے کہا. وحی کا معنی گیا ہے کہ
اشارے سے بات کرنا، اگلے کو سمجھ آ جائے، خفیہ بات اللہ وہی کرتا ہے نا نبیوں سے، رولا نہیں پہنتا، خفیہ اشارتاً بات ہوتا ہے صورت کے ساتھ۔ ان سبحوا بکرتم و عشیہ، کہ تسبیح پڑھو صبح و شام، صبح شام ذکر کیا، مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تسبیح پڑھو۔ پھر جناب یحییٰ پیدا ہو گئے، جب کچھ بڑے ہوئے تو حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ کیا مطلب؟ اس کو پڑھا کر، اس کو سمجھ، اور پھر اس کی آگے تبلیغ کر، لوگوں کو سکھا، مضبوطی سے پکڑ لے۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کو پولا پولا تو نہ رکھیے، مضبوطی سے پکڑیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کی آگے تبلیغ کریں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکم یعنی نبوت عطا کی، صبیہ جبکہ وہ بچپن کے ہی حالت میں تھے، ان کو بچپنے میں ہم نے نبوت عطا کر دی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنی طرف سے انہیں شفقتیں عطا کی، مہربانی عطا کی، اور صاف ستھرائی انہیں عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اچھا، بچہ ہونا اکلوتا ہوئے بھی سونا، ماں باپ لاڈ پیار کرنے والے تو بگڑ جاتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے مہربان تھے، بڑے پاک صاف تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، ان کے خدمتگار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ سرکش نہیں تھے، عصیّا، نافرمان بھی نہیں تھے۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولدہ، جس وقت وہ پیدا ہوا، جس گھڑی وہ پیدا ہوا نا، جس دن جس وقت، اس گھڑی پر، اس گھڑی میں اس پر سلام ہو۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن یہ مرے گا اس دن بھی سلام ہو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن یہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلام ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کی جب ولادت ہوتی ہے اس دن پر، اس گھڑی پر سلام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، مکاناً شرقیہ، ایسی جگہ چلی گئی جو مشرق کی سمت ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس مریم نے لوگوں سے ایک پردہ کر لیا، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روح، پردہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، تو بھیجا ہم نے مریم کی طرف اپنی روح، روحانی اپنا، روح فرشتے کو بھی کہتے ہیں، روح وحی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ ہم نے ان میں اپنے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو روپ دھارا اس نے مریم کے لیے، بشراً، بشر کا، سویہ، تندرست، تندرست، صاف ستھرا، جوان، حسین، خوبصورت، اس نے بشر کا روپ دھارا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
سیدہ مریم دیکھ کے ڈر گئی، میں یہ الگ جگہ ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا او میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر ذرا بھی تقوی ہے نا تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبریل تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ حالانکہ کوئی مخلوق بیٹا نہیں دے سکتے، بیٹا دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کے اندر کوئی ہم ترمیم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جبریل کیوں فرما رہے ہیں کہ تاکہ میں تجھے بیٹا دوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ اصل بات یہ ہے قرآن میں کئی جگہ پر ایسے ہے کہ یہ جو ورب ہوتا ہے نا، فعل، اس کی نسبت کبھی اصل فاعل، اصل سبجیکٹ کی طرف کی جاتی ہے۔ جب ورب فعل کی نسبت اصل فاعل کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں حقیقت، اور کبھی کبھی فعل کی ورب کی نسبت ریزن کی طرف کی جاتی ہے، سبب کی طرف، تو پھر اسے کہتے ہیں مجاز۔ تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں حضرت مریم کو بیٹا دینے والا، عیسیٰ علیہ السلام دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جبریل نے کیوں کہا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں؟ اس لیے کہ اس ولادت کا سبب جبریل نے بننا تھا۔ جبریل نے کھڑے ہو کر دور سے کیا، بس پھونک ماری تو حضرت سیدہ مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ قالت انا یکون لی غلام، فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کبھی کسی بشر نے نکاح کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ وَلَمَّ کو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یہ دیکھو بغیہ کا معنی، یہ تصریح ہو رہی ہے بغیہ کہ میں بدکار بھی نہیں۔ اس کی جمع آتی ہے بغایا۔ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کہا ذریت البغایا، گالیاں ہمیں دیتے ہیں اور پھر بدنامی ہمیں کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا یہاں دو لفظ ہیں، پتہ ہے مجھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے مرد و عورت کے ملاپ سے، لیکن یہاں دو بار فرمایا مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا مطلب؟ نکاح کے ساتھ۔ وَلَمَّ کو بغیہ، نہ ہی میں بدکار ہوں کہ بغیر نکاح کے زنا کرا لوں، نہ میں تو ایسی ہوں نہیں، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، جبریل نے کہا ایسے ہی۔ قال ربک، جبریل نے کہا اے مریم تیرے رب نے فرمایا ہے ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے بھی کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ وہ کام ہے جس کا فیصلہ طے ہو چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایسا ہوگا۔ فحملتہ، پس سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں لیا، حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت بہ، پھر نہ اس کو لے کر الگ ہو گئی، مکانن قصیہ، ایک دور جگہ، تقریباً 8 میل دور ایک جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں، وہ اونچی جگہ پر تھی، وہاں لے گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے لے آیا درد ذہ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ تک۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اب خیال آیا کہ بچہ پیدا ہوگا، میری شادی ہوئی نہیں، تو لوگ تو طرح طرح کے الزام لگائیں گے مجھ پر، تو یہ تو دین کی بدنامی، میں تو دیندار گھرانے کی ہوں۔ تو کہا ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی بھی تھی۔
اچھا یہاں سے پتہ چلا کوئی دنیاوی مصیبت آئے تو اس کے لیے موت کی دعا مانگنا جائز نہیں، لیکن اگر دین کا خطرہ ہو تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے۔ یہ حضرت سیدہ مریم نے دینی خطرہ محسوس کیا تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا فکنت نسیا منسیا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر اس کو اس نے پکارا، من تحتہا اس کے نیچے سے، کس نے پکارا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کسی فرشتے نے پکارا، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں خود جناب عیسیٰ نے پکارا، بچے تھے پیدا ہو گئے تو پکارا اللہ تحزنی، فکر نہ کر۔ کیوں پکارا؟ کیونکہ آگے جو واقعات پیش آنے ہیں نا، حضرت مریم کو حوصلہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے۔ اللہ تحزنی، نانا مریم فکر نہ کر، قد جعل ربو کے تحت کے سریہ، اور تیرے رب نے نا تیرے نیچے سے ایک پانی جاری کر دیا ہے، ندی جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف پکڑ کرنا اس کھجور کے تنے کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تجھ پر نہ ترو تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کھجور کا درخت تھا خشک، سیدہ مریم کے ہاتھ لگاتے ہی ترو تازہ ہو گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب پانی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی موجود ہیں، پس تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اچھا پھر جب وہ نفاس کے دن ختم ہو گئے، اب کہا جا رہا ہے فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، چل اس کو لے کرنا شہر چل، پھر اگر تو دیکھے کسی مرد کو، کسی کو دیکھے فقولی، تو کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما، کہنا اشارے سے ہے کہ میں نے نظر مانی ہے رب رحمان کے لیے روزے کی، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں ہرگز آج کے دن کسی مرد سے بات کرنا پسند نہیں کروں گی۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ خام خواہ کوئی صوفی جو ہیں جن کو پتہ ہوتا نہیں تصوف کا، وہ اس طرح کی باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے ساتھ اسے اٹھائے ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس کاکا ہے، قالوا یا مریم، کہنے گے مریم لقد جئت شیئا فریا، اور بے شک تو بہت بری چیز لے کر آ گئی ہے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا بھی نام ہے، اور ہارون حضرت مریم کے بھائی کا بھی نام ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، عیسائی نے، کہ قرآن نے کیسے کہا یا اخت ہارون، حالانکہ ہارون تو جناب موسیٰ کا بھائی تھا، حضرت مریم کا نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو، اور تو نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ لوگ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، ہارون نام کا ایک ہی بندہ نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، اور نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ اٹھایا ہوا تھا نا حضرت عیسیٰ کو، فاشارت الیہ، تو کیا کہا؟ میں چپدا روزہ رکھیا، جڑی گل پوچھنی ہے کو پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس بندے سے جو پنگوڑے کا بچہ ہے۔ اور کلام تو اس سے کیا جاتا نا جو پہلے بات سمجھے پھر آگے بولے، نہ یہ سمجھ سکے نہ یہ بول سکے۔ تو پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اعتراض یہ تھا تو یہ بچہ کیسے لے کے آ گئی، تیرا باپ بھی برا بندہ نہیں تھا،
تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، باغیہ نہیں تھی، بغاوت والی نہیں تھی، بد کردار نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی ماں کی صفائی دی جاتی، لیکن کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پتا تھا نا ایک وقت آئے گا، آج میری ماں پر الزام لگ رہا ہے، کل میرے سچے اللہ پر الزام لگے گا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے۔ یہ آتا ماضی کا صیغہ ہے، اور کبھی کبھی جس بات نے یقیناً وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے اس کے لیے صیغہ ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 14ویں پارے میں ہے نہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم، آ گیا۔ ابھی آیا تو نہیں تھا عذاب، لیکن چونکہ عذاب نے یقیناً آنا تھا اس کے لیے صیغہ ماضی استعمال کیا گیا۔ چونکہ یہاں بھی اللہ نے کتاب دکھا دی تھی، فرمایا پیارے تجھے یہ کتاب ملے گی، یقیناً اللہ نے کتاب دینی تھی۔ فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ مجھے منصب نبوت سے بھی پکی بات ہے سرفراز فرمائے گا، مگر نہ بچپن میں آپ نے کسی کو تبلیغ نہیں فرمائی تھی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں۔ مبارک کا کیا معنی ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے وجعلنی نفعا، اللہ نے مجھے نفع دینے والا مشکل کشا بنایا ہے۔ حقیقت میں تو مشکلیں اللہ ہی حل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کے اندر یہ صفت رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے پانی ہمارے لیے مشکل کشا، پیاس لگے پانی پیتے ہیں مشکل دور ہو جاتی ہے، کھانا ہمارے لیے مشکل کشا ہے، دوائی ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اور یہاں شرک نہیں لازم آتا۔ تو اگر اللہ کی عطا سے کوئی بندہ کسی کی مشکل حل کر دے تو کیوں تکلیف ہونے لگتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا نا مشکل کشا رہوں گا، نفع دینے والا رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا نماز بھی پڑھتا رہوں گا۔ تو کیا اسی وقت نماز شروع کر دی تھی؟ نہیں، جب شرائط پوری ہو گئیں اس وقت سے نماز شروع کی تھی۔ اور زکوٰۃ بندہ کب دیتا ہے؟ نماز کب پڑھتا ہے؟ جب وقت آتا ہے۔ زکوٰۃ کب دیتا ہے؟ جب مال پاس ہوتا ہے، لینے والے غریب ہوں تو ادھر مال دیا جاتا ہے۔ اب تو جناب عیسیٰ آسمانوں پر ہیں تو وہاں زکوٰۃ کا تصور نہیں، کیونکہ وہاں نہ مال ہے پاس نہ وہاں غریبڑے ہیں وہاں پاس۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، میں ماں کے لیے نیک ہوں، فرما بردار ہوں۔ اچھا جی، اسی وقت بچپن میں خدمت کون کرتا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی خدمت کرتے تھے یا حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی؟ لیکن فرمایا نہیں، پہلے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، مجھے حکم دیا ہے جب میں اس لائق ہو جاؤں گا کہ اپنا آپ سنبھال سکوں تو پھر میں نے اپنی ماں کی خدمت۔ یہ سارے صیغے ماضی کے بمعنی مستقبل کے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش بدبخت نہ بنایا۔ اب دیکھیے یہ ہے حضرت عیسیٰ کی شان کہ انہوں نے اپنی نبوت کا اپنے بچپن میں خود اعلان کیا، اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ ہمارے آقا نے اپنی نبوت کا خود اعلان نہیں کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان میرے اللہ نے کیا، فرشتوں کے سامنے کیا، اس وقت کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کے ڈنکے اس وقت بھی بجا دیے۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی نازل ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔
یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن پر مجھے میرا سلام۔ ابھی موت نہیں آئی جناب عیسیٰ کو، لیکن آئے گی تو صحیح نا، دنیا میں تشریف لائیں گے، یہاں حکومت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ موت بھی عطا کرے گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، سچی بات یہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ کیا شک کرتے تھے؟ چلو، مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ کہتا ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر گروپ بن گئے ان کے آپس میں۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ جناب عیسیٰ ولد الزنا ہیں، حرامی ہیں، یہودی، اور ایک گروپ نے کہا نہیں جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ گروپ مختلف ہو گئے آپس میں۔ فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی حاضری سے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈراؤ، یوم الحسرہ، پچھتاوے کے دن سے۔ ہاں، اسمع بہم وابصر، اسمع یہ صیغہ تعجب کا ہے، فعل تعجب، اسمع بہم، کتنا سنیں گے، تعجب ہے، کتنا سنیں گے، کتنا دیکھیں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کے دن سے انہیں ڈراؤ، اذ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آج تم چیں پوں پاں کرتے ہو کہ میرا یہ ہے زمین پر، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، نہ زمین پر تمہارا کچھ رہے گا، نہ زمین پر کوئی سامان رہے گا، یہ سارے کے سارے زمین کے اور اس کے سامان کے وارث ہم ہوں گے، ہم ہوں گے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک جو کچھ زمین پر ہے، ومن علیہا، زمین کے بھی اور جو زمین پر ہے اس کے بھی وارث ہم ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہر کوئی اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کر، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے چاچا سے، یہ اب کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، پہلے پارے کے اندر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہمارے نزدیک، سب کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک والد کا نام طارق ہے، اور چاچا جس نے پرورش کی تھی اس کا نام ہے آزر۔ آزر یقیناً جہنمی تھا، اور طارق جو ہے والد وہ جنتی تھا۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے چاچا سے کہا، باپ سے کہا، یا ابت، او ابا، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تجھے کوئی کسی چیز کا فائدہ دے وے۔ یا ابت، اے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے رستے پر چلاؤں گا۔ دیکھیے یہ آزر مشرک ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ کتنے پیار کا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ آگے جو جواب دے گا وہ آئے گا آگے، آزر نے جو کہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے، دیکھو
میرے پاس ایک رستہ ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، تو نے اگر جانا ہے نا منزل پر تو میرے پیچھے پیچھے آ۔ اس میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہے تھے اس کی، لیکن بڑے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا اور شیطان کی مت پوجا کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا دشمن تھا، نافرمان تھا۔ جو رب رحمان کا نافرمان ہو اس کے ساتھ دوستی لگاتے اس کی عبادت کرتے ہو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا مجھے ڈر ہے کہ تجھے پہنچے گا رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ رب کا نافرمان ہوا شیطان تو اس پر عذاب آیا، اس پر عذاب آیا تو رب کا نافرمان ہو گیا۔ اسی طرح تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا، عذاب آئے گا تو رب کا نافرمان ہو جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا، اور شیطان کا ساتھی بنے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو پھر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست اور جائے گا جہنم۔ قالا، کہا آزر نے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، راغب یرغبو کے بعد صلہ فی آئے، اس کا معنی ہے رغبت کرنا، اور اگر صلہ ان آئے تو اس کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ تو دیکھو اراغب انت ان آیا نا بعد میں، تو معنی کیا ہوگا؟ کیا تو چھوڑنے والا ہے آلہتی، اے میرے الہ کو، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہے، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر ماروں گا، وٹے مار مار کے تیرا جلوس کٹ دے گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، چل چھوڑ جا مجھے، میرے پاس مت رہے۔ ملیہ، ملیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے جا چھوڑ مجھے، تو بچ گیا میرے کولوں، صحیح سلامت نہ چھوڑ جا مجھے، ایسا نہ ہو کہ لتاں تو اڑا کے جائیں تو۔ دوسرا معنی جا مینوں چھڑ دے لمبے عرصے تک، خبردار میرے پاس نہیں آنا۔ قال سلام علیک، فرمایا اچھا سلام علیک، تجھ پر سلام کیا۔ ایک ہوتا ہے سلام محبت، یہ سلام محبت نہیں تھا، یہ سلام رخصت۔ بندہ جب کسی کے پاس سے ناراض ہو کے جائے، چنگا پھر سلام، ہوں میں نہیں آنا تھوڑے کو، سلام علیک، بس تجھے سلام ہو، سستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے نا تیرے لیے بخشش مانگوں گا، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تجھ سے بھی کنارہ کرتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو نا ان سب سے میں کنارہ کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے بدبخت نہیں بنوں گا، میرا رب میری دعا کو پورا کرے گا۔ پیچھے بھی آیا زکریا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کی طرف سے ان آیات کا یقین ہے، اور یہاں بھی فرمایا میں اپنے رب کی دعا سے بد نصیب نہیں رہوں گا۔ تو پتہ چلا نبیوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا، لیکن وہ مالک ہے، قبول کرتا ہے تو مہربانی سے، اگر نہ بھی قبول کرے تو اللہ پر تو کسی کا زور نہیں ہے نا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے عطا کیے اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے بڑی ٹور رکھی، بلند، لسانہ صدق، سچائی کی زبان، سب زبانیں ان کی تعریف کرتی تھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی ٹور ملی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مکے کے مشرک کہتے تھے ابراہیم ہمارے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیم پر۔ تو کیسی اللہ نے ٹور عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرم کتاب کے اندر موسیٰ کا، انہو کان مخلصا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، وکان رسول النبی،
اور وہ رسول تھے، نبی تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور پہاڑ کی جو دائیں سمت ہے نا، اس طرف سے ہم نے موسیٰ کو آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ، اور اسے اپنے قریب کیا، نجیّا، سرگوشی کرنے کے لیے، راز کی بات کہنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت سے، أَخَاهُ ہارون نبیّا، اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول تھے، نبی تھے۔ صرف رسول کہتے، تو رسول تو بعض اوقات کسی کے بھیجے ہوئے کو بھی کہا جاتا ہے نا۔ وہ کیسے حضرت معاذ کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، سب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اپنے رسول کے رسول کو توفیق بخشی۔ جب پوچھا تھا نا کیسے فیصلہ کرو گے، تو بعض اوقات کسی کے بھیجے ہوئے کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اگر صرف رسول ہوتا تو شک پڑتا، پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے، فرمایا نبی، یا اور نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کو بڑے پسند تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ادریس علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بات کوئی اتنی کنفرم نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز کی طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا تھے۔ نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور نوح کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے ان کی اولاد ہیں، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور یہ ابراہیم اور یعقوب کی اولاد ہیں۔ اسرائیل یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور یہ ان میں سے ہیں جن کو ہم نے راہ دکھائی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیتیں، خروا، تو گر جاتے ہیں، سجداً وبکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ان کی جگہ لے لی بروں نے۔ بالعموم خلف اگر لام کے سکون میں ہو، سکون کے ساتھ ہو، تو یہ کہتے ہیں برا جانشین۔ خلف اگر لام کی زبر کے ساتھ ہو، اچھا جانشین، تو پھر ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشین بن گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ غی میں جائیں گے، غی گمراہی میں ڈالے جائیں گے۔ غی ویسے اگرچہ اتنی کنفرم بات نہیں، جہنم کا ایک گڑھا بھی ہے۔ الا من تاب، مگر جو لوگ توبہ کیا، جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور انہیں ذرہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، التی وعد الرحمن، جس کا وعدہ رحمان نے کیا ہے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، غیب میں، بن دیکھے ہی بندوں نے دیکھا نہیں ہے جنت کو، اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔
بن دیکھی چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم سے وعدہ کر لیا اللہ نے۔ انہو کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے اور لوگوں کے وعدے غلط ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔ دنیا میں نا کئی لوگ آ جاتے ہیں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، ان کی باتیں کانوں پر بوجھ لگتی ہیں، فضول باتیں، اور بات کا انداز بھی اچھا نہیں ہے۔ تو جنت میں نا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، مگر سلام سنیں گے، سلامتی والی بات سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا جنت میں، بکرۃ وعشیہ، صبح شام۔ صبح شام سے مراد ہر وقت، جب چاہیں انہیں کھانے کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل کرے گا وہی ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ باغ جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اگر جنت لینی ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ کچھ دن تک وہی نہیں آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل آپ جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل علیہ السلام کے وایا اللہ نے جواب دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے سوائے تیرے رب کے حکم کے، ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم اترتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، جو ہمارے سامنے ہے سب کچھ اسی کا ہے، وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے پیچھے ہے سب کچھ اسی کا ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو درمیان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے کہ بھول گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا ہی نہیں، اللہ نہیں بھولتا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، فاعبدہ، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ کو اللہ کا ہم نام معلوم ہے؟ اللہ کوئی دوسرا ہے؟ جب ہے ہی نہیں، جب نام ہی نہیں تو ذات کہاں ہوگی؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان کو یاد نہیں؟ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ، اور تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے شیطانوں کو بھی اور ان کو بھی جمع کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے اردا گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل، اب گوڈیاں دے بل ڈگے ہون گے، شیطان بھی تے جڑے اج کہندے نے ہیں سانوں قیامت والے دن کتھوں اللہ نے زندہ کرنا۔ ثم، پھر لننزعن، ہم کھینچ لائیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ہم ہر گروہ میں سے کھینچ لائیں گے، کس کو؟ ایہم، اس کو، اشد علی الرحمن عتیا، جو رب رحمان پر زیادہ سخت نافرمان ہوگا، بے باک ہوگا نا جو رب رحمان پر، جو سب سے بڑے بڑے ہوں گے نا، بڑے بڑے، ان کو ہم کھینچ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اس آیت کو پھر پڑھیے، لفظ آیا من کل شیعۃ، تو ترجمہ کیا ہے؟ ہر گروہ میں سے، ہر گروہ میں سے جو رب کے بڑے بڑے نافرمان ہیں نا، ہم ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو شیعہ حضرات کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جہاں بھی لفظ شیعہ دیکھا، پھر دیکھا یہ ہمارے مطلب کا ہے تو کہہ دیا اسیاں، یہ اسیاں، اور جہاں دوسرے لفظ دیکھے پھر ڈنڈی مار کے چلے گئے۔
وہ قرآن میں آتا ہے نا، ان من شیعتہ لابراہیم، ترجمہ کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ بے شک نوح علیہ السلام کے ہی گروہ میں سے ابراہیم تھے۔ اور یہ شیعہ حضرات تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم تشیعہ، ابراہیم تشیعہ۔ بہت پرانی بات ہے، نارووال میں جلسے میں گیا، بڑی مسجد ہے، جامع مسجد شاہ جماعت، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو یہاں سے نہ کوئی شیعہ ذاکر گیا تھا نارووال بھی شیعوں کا علاقہ ہے، تو اس نے وہاں یہی تقریر کی، ابراہیم تشیعہ فتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم جی منو تو شیعہ بنو، شیعہ بنو، ابراہیم تشیعہ۔ وہ میں گیا تو مجھے انہوں نے سوال کیا، جی یہ تقریر کر گیا ہے۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں نے کہا بھائی شیعہ تو گروہ کو کہتے ہیں، اگر تم بضد ہو کہ جہاں بھی لفظ شیعہ آتا ہے وہ تم ہو، تو پھر مجھ سے بھی دو چار آیتیں سن لو۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ، کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ میں کہا یا تو وہاں بھی مان لو کہ نہیں، انہی کے گروپ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اگر تم ضد کرتے ہو تو میں علاج بالمثل کر رہا ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے وہ سارے شیعہ تھے، دین کے ٹکڑے کرنے والے شیعہ تھے۔ ہو جاؤ تکڑے بھائی۔ پھر یہی ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن، جو سب سے بڑا شیعہ ہوگا نا اسے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ لو جی مجھ پر انہوں نے پرچہ کروا دیا، نارووال کے شیعہ تگڑے تو بہت تھے نا، مجھے انہوں نے اشتہاری بنا دیا۔ اور یہاں تھانے دار آ گیا، میں یہیں کھڑا تھا سامنے، یہاں مجھے پوچھنے لگا جی مولانا سعید اسد کہاں ہیں؟ میں 2 قدم آگے ہو گیا، میں نے کہا اتھے سن ہونے، اتھے سن۔ تہاڈا نام کی ہے؟ میں کہ میں عبداللہ۔ خیر مجھے ہی نا وہ آرڈر دے گیا کہ اس کو یہاں لٹکا دینا۔ خیر بعد میں وہ میں نے ضمانت کروائی، اور پھر وہاں اس وقت چیئرمین ہوتے تھے پیر صاحب، چند پیر سرکار کلی شریف والے، وہ چیئرمین تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی وہ کیس ہے میرا، تو وہ کہنے کہ ٹھیک ہے، وہ اے سی صاحب کو ملے جن کے پاس میری، اچھا اب اے سی صاحب نے وہ بلا لیا مجھے، ہاں جی آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہا ہے جی میں نے۔ کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے۔ بس اس نے پھر آگے دوسری بات نہیں کی، فٹ اس نے کہا کیس ریجیکٹڈ۔ لو جی ہم فارغ ہو کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پیر صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو ان سب میں زیادہ روسٹ کرنے کے قابل ہے، روسٹ بھی ہم کریں گے ان کو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک نے اس پر عبور کرنا ہے، اس پر سے گزرنا ہے، دوزخ پر سے۔ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تمہارے رب کے ذمہ پر یہ بات لازم ٹھہری، یہ ہم نے ذمہ اٹھایا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑیں گے ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل پر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، دیکھو 2 گروپ ہیں، ایک تم اور ایک ہم، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، ہم دونوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، کدے کوٹھے چنگے نے، کدے مکان چنگے نے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کدی مجلس سونی ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اللہ کہتا ہے اچھا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ہی کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کی ہیں۔
ہم احسن و اساسن، وہ ان سے بھی زیادہ اثاثے کے مالک تھے، زیادہ حسین تھا ان کے پاس سامان، ورعیا، اور نمود و نمائش بھی ان کی بہتر تھی۔ وہ نہیں بچے تھے، تسی کی میں بچو گے؟ کل من کان فی الضلالہ، فرما دیجئے جو گمراہی میں ہوگا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رب رحمان اسے خوب ڈھیل دے گا۔ یہ جو نافرمان ہے نا، وہ اپنے سامان کی نمائش پر خوش نہ ہوں اور مہلت ملنے پر خوش نہ ہوں۔ یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور کم بختو ہون بھی من جاؤ، ہون بھی من جاؤ، ہون بھی من جاؤ۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، یا عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت۔ جب یہ دیکھیں گے نا ان چیزوں کو، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر اس وقت پتہ چلے گا، من هو شر مکانا، کون ہے مکان کے اعتبار سے زیادہ شریر۔ اب بتاؤ کس کی جگہ بری ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، اور نیک رہنے والی، باقی رہنے والی نیک باتیں یہ تمہارے رب کے ہاں، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے پاس زیادہ بہتر ہیں، وخیر مردا، اور زیادہ بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ شاید ایک دو دن پہلے بھی سبق گزرا تھا۔ کسی نے کہا یہ نیک بیٹیاں یہ بندے کو اللہ سے جھگڑ کر بچا لیں گی، یا اللہ ساڑھے ابے نو معاف کر دے۔ بعض نے کہا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ مختلف توجیحات ہیں، ہر بات ٹھیک ہے، جو بھی باقی رہنے والی نیکی ہے نا، یہ خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس بندے کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے ضرور بھی ضرور مال دیا جائے گا اور بچے دیے جائیں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ لوہار یہ کام کرتے تھے۔ تو عاص بن وائل ایک کافر تھا، اس نے کام کروایا، کچھ پیسے نہیں دیے۔ حضرت خباب اس کے پاس چل گیا، لیا میرے پیسے۔ اس نے کہا پہلے محمد کا انکار کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا پیسے ملن نہ ملن میں تو سونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ویخ لیا، تو چنگا کہ میں چنگا، میرے کو پتر بھی زیادہ، میرے کو مال بھی زیادہ۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جس نے ہماری آیتوں کا کفر کیا؟ اور کہا، اور جب کہنا اگے بھی جو ہے نا کم اول تو ہے کوئی نہیں، اتنے بھی میرا مال زیادہ ہوئے گا تو اولاد زیادہ ہوگی۔ وقال لأوتین، ضرور میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب پر اسے اطلاع ہو گئی ہے؟ اس نے غیب کو دیکھ لی ہے، چاتی مار لی انہیں غیب پر؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رب رحمان نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کہتا ہے نا اب ہم لکھیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اسے لمبا عذاب دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، یہ بھی ہے، اس سب کے وارث ہم ہوں گے، ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، نہ مال نہ دولت۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے زور کا سبب، عزت کا سبب۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ ان قریب ان کی عبادت کا کفر کریں گے۔
یہ جو بت ہے نا وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ بت ان مشرکوں کے مخالف بن جائیں گے، ان کی ضد بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں کے پاس بھیجا، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، یہ ان کو خوب اکساتے ہیں۔ ذرا بند کر یار انہوں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تم ان پر جلدی نہ کرو، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم تو ان کی گنتی پوری کریں گے، جلدی نہ کر، ایک بھی نہیں بار رہے گا۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، تو جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف، وفدہ، مہمان بنا کے۔ آئے آئے یار وہ کیسا منظر ہوگا، ہم جاتے ہیں جلسوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، جی انہوں نے بڑا مہمان بنا کے استقبال، جن کا استقبال اللہ کرے گا، مہمان بلا کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت، ترے لگی ہوئے گی، ڈنڈے مار مار کے نہ مجرمانو جہنم ال پہن سٹاں گے۔ لا یملکون الشفاعت، یہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، الا مگر من وہ ہے شفاعت کا مالک، اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان کے پاس عہد کر رکھا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کافروں نے کہا رب رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اور تم تو بڑی بھاری بات لے کے آئے ہو، بہت غلط بات کی تم نے۔ تکاد السماوات یتفطرن، میں اتنی بڑی بات کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے اور زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر جائیں مسمار ہو کر، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رب رحمان کے لیے اولاد مانی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں رحمان کے لیے لائق کہ وہ بنائے بیٹا، کیا ضرورت ہے اسے بیٹا بنانے کی؟ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے، اللہ کی جنس سے کوئی نہیں، اللہ کی تو مثل ہی کوئی نہیں۔ بیٹا ہوتا ہے، یہ باپ کی کمزوری کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو کمزور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ ان کل من فی السماوات والارض، بے شک جتنے بھی زمین و آسمان میں ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں عبد بن کر حاضر ہونے والے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، پچھلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اس کے عبد بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آج کوئی کتنا بھی اکڑ خواہ ہے، جو بھی ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سب عبد ہو کر حاضر ہوں گے۔ اور یہ نہ کوئی سوچے کہ میں وہاں چھپ جاؤں گا، میں لک جاؤں گا کسی پاس، نہیں۔ لقد احصاہم، بے شک اللہ ان کا شمار جانتا ہے، یہ کتنے ہیں۔ وعدہم عدا، اور ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو گن رکھا ہے۔ آج تو یہاں یہ بڑی بڑکے مارتے ہیں نا، میرے پاس یہ ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا اتنا مال ہے، اتنے بنگلے ہیں، لیکن وَكُلُّهُمْ، ان میں سے ہر ایک آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا
یوم القیامت، قیامت کے دن، فردا، اکیلا، کوئی مال اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اولاد اس کے ساتھ نہیں، اکیلا ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ پہلے مجرموں کی بات سنائی، اب ایمان والوں کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ان کے لیے رب رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ ایمان والا جہاں بھی ہو دوسرے ایمان والے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ اور جو پھر ایمان میں پختہ ہوتا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرتا جائے، تو اللہ پھر اس کی محبت عام ڈال دیتا ہے۔ عام حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی یاد کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو پیارا بنا لیتا ہے۔ پیارا بنا کر پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، جبریل میں نے اس سے پیار کیا ہے، پیارا بن تو بھی اس سے پیار کر۔ تو جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل فرشتوں کے اندر اعلان، اوے فرشتوں سن لو، اس بندے کو اللہ نے اپنا پیارا بنا لیا ہے، اب تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہمارے ابا جی قبلہ ہمارے حضرت صاحب ہیں۔ دیکھ لو جنازے میں کیا حال تھا، اتنا رش، اتنا رش، اتنا رش کہ لوگ بالکل کھڑے ہیں۔ یہاں جنازوں میں 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے، لوگ بولیں او جی جلدی کرو ٹائم ہو گیا سنجانا بھی ہے۔ لیکن اس دن لوگ کھڑے ہوئے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا بلا مبالغہ۔ پاکستان کے جتنے بڑے جنازے ہیں نا ان میں سے ایک جنازہ یہ تھا۔ اور جو بڑے جنازے ہوئے ہیں نا وہاں تو صفیں بنی ہوئی تھی نا، یہاں تو صف بھی کوئی نہیں تھی۔ اور لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ آج اگر ہمیں یہ جنازہ نصیب ہو گیا تو ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اسی آیت کو پڑھ لو، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے لیے رب رحمان محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محبوب پیارے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، مشکل نہیں بنایا اس کو۔ پھر ہے بھی بے لسان کا تیری زبان میں، عربی زبان میں ہے، تو ابتدائی طور پر تو عرب میں مبعوث ہوا ہے نا، عربیوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو عربی زبان میں تیری زبان میں نازل کر لے تو بشرا بہ المتقین، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تو پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قرآن کے ذریعے تو ڈرائے ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے، جو جھگڑا کرنے والے بے ایمان کافر ہیں نا، ان کو ڈرا کہ اگر تم نے نہ مانا تو عذاب آئے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان سے پہلے یہ جو مکے والے ہیں نا، ان سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ هل تحس منهم من احد، محبوب
جو پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہے نا، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی فیل کرتا ہے، کسی ایک کو بھی محسوس کرتا ہے کہ فلانا جی فلانا یا کوئی اڑتی ہوئی او تسمع لہم رکزا، کوئی ان کی اڑتی ہوئی خبر بھی ملتی ہے؟ بس ملیا میٹ ہو گیا، صفایا ہو گیا، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو اسی طرح اللہ کے فرما بردار بندے بن کے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالے۔ صدق اللہ العظیم۔